میں سمجھ نہیں آیا خواجہ آصف صاحب کس چیز کا کریڈٹ لیتے پھر رہے ہیں. اس کے اندر تو انہوں نے ایک لفظ نہیں لکھوایا کہ افغانستان یہ ریلائز کرے کہ یہ وجہ ساری یہ ہے کہ ہم تو افغان طالبان رجیم کے پیچھے نہیں ہیں. پاکستان کی نہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ پالیسی ہے، نہ پاکستان کی فوج، نہ پاکستان کی گورنمنٹ. ان کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ افغانستان کا کوئی ایک چپا، کوئی ایک چیک پوسٹ بھی جو ہے وہ ہم لے لیں. یہ ہمارا تو یہ پلان ہی نہیں ہے. ہم نے تو الٹا سپورٹ کیا ہمیشہ افغانستان کو. تو یہاں پر تو ایک نقطے پہ کنونس کرنا تھا ان کو. تو جنگ بندی تو پہلے بھی عارضی ہو گئی تھی، تو دوحہ میں ملاقات کا بھی سمجھ نہیں آیا، بھی پوچھ لیتے ہیں. چیلنجنگ صورتحال ہے آبویسلی. یہ سیز فائر کب تک رہے گا؟ کیونکہ اگر انڈین فیکٹر شامل ہے افغانستان کی طالبان گورنمنٹ کے ساتھ تو پھر تو وہ بھی اوور کمپٹیڈ ہوں گے. جو کہ وزیر خارجہ انڈیا کے ساتھ جب انڈیا گئے ہوئے تھے تب یہ اٹیک ہوا پاکستان کے اوپر، انہوں نے اٹیک کیا اور خیر منہ کی کھائی. لیکن اٹیک انہوں نے کیا وچ ٹیلز ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے، افغانستان کس طرح اس کی رجیم جو اعلیٰ کار بن رہا ہے یا بن چکا ہے. لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر طارق فضل صاحب اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ میں آپ سے پہلے اگر میں ایک نیوٹرل رائے لے لوں، سید محمد علی صاحب کوئی ذکر نہیں ہے دوحہ کے اس کے اندر. تو اس ایگریمنٹ کو کیا سمجھا جائے؟ جی میں آپ سے متفق ہوں. آپ کا جو اسکیپٹک ویو ہے اس حوالے سے کہ یہ کوئی دیرپا امن کی کوئی جامعہ یا فیصلہ کن دستاویز نہیں ہے. بنیادی طور پہ جو مذاکرات ہوئے وہ صرف 2 پوائنٹس کے اوپر ہوئے. افغانستان کی حکومت کی توقع یہ تھی اور خواہش یہ تھی، جن کی ریکویسٹ پہ یہ مذاکرات ہوئے، کہ جناب سیز فائر ہونا چاہیے. جبکہ پاکستان کا جو مین اور واحد سب سے بڑا کنسرن ہے وہ افغان ٹیریٹری سے ٹیررزم کا ہے. تو اس میں یہ 2 باتیں بہرحال موجود ہیں کہ سیز فائر ہوگا. ابھی یہ سیز فائر جنگ بندی جو ہے یا فائر بندی جو ہے وہ مکمل دیر پام تک پہنچتے گی یا نہیں، یہ 25 کو یہ چیزیں واضح ہوں گی. لیکن دوسری جانب یہ کہ ان کی سرزمین ہماری خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی یا ان کے سرزمین سے کوئی کارروائی یہ دوحہ ایگریمنٹ میں نہیں. یہ میں پوچھتا ہوں وفاقی وزیر صاحب سے. لیکن محمد علی صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ اس وقت کیا 2 فیکٹر ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو دہشت گرد گروپس وہاں موجود ہیں جو پاکستان دہشت گردی کر رہے ہیں، افغان حکومت ان کو اس لیے مجبور ہے، افغانستان کی طالبان حکومت ان کو سپورٹ کرنے میں یا ان کو روک نہیں پا رہی پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے، کہ امریکہ کے خلاف جنگ میں ان لوگوں نے افغان طالبان رجیم کو بہت ساتھ دیا رجیم بننے سے پہلے. دوسرا فیکٹر ہے انڈیا کا فیکٹر، کہ انڈیا جو ہے پراکسی وار لڑنے کا تو ماہر ہے، تو اس نے ہمیشہ افغانستان کو ایز اے وہ ہوتا ہے سینڈوچ اسٹیٹ کے طور پہ یوز کیا، بفر اسٹیٹ کے طور پہ یوز کیا، اور اب وہ باقاعدہ جس طرح وزیر خارجہ کے ساتھ ان کی ڈیلنگ شیلنگ ہو رہی ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا افغانستان کی طالبان رجیم جو ہے، جس کو یہ پتہ ہے کہ ہم افغانیوں کے ساتھ سنسیئر ہیں، ہم افغانستان کے اندر حکومت چاہتے تھے کہ امریکہ نہ چلا جائے یا ان کی حکومت بنے، تو وہ کیوں سپورٹ کریں گے ٹیررزم کو، افغان طالبان رجیم؟ میں آپ کی دونوں باتوں سے متفق ہوں کامران صاحب. بیسیکلی 3 بنیادی فیکٹرز ہیں. اگر آپ مجھے 1 منٹ دیجئے، دیکھیں اس پورے سال میں دوحہ میں 13 ممالک کا اجلاس ہوا اقوام متحدہ کی سربراہی میں، جس میں یہی بات افغان حکومت پہ زور دینے کے لیے یہ اجلاس منعقد کیا گیا کہ جی آپ دہشت گردی اپنی سرحدوں سے بند کریں. پھر آپ نے ماسکو فارمیٹ میں بھی دیکھا جس میں ایران، اس کے علاوہ جو ہے چین اور روس بھی شامل تھے. پھر آپ نے دیکھا ہم نے یہ بات برکس میں بھی اٹھائی اور وہاں کے اعلامیے میں بھی یہ بات سامنے آئی. تو باٹم لائن یہ ہے کہ ہر ملٹی لیٹرل فورم پہ یہ بات، انکلوڈنگ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بھی یہ بات آئی کہ دہشت گردی کا ایک نہ صرف ریجنل بلکہ عالمی دہشت گردی کا یہ مرکز بن چکا ہے. تو یہ گلوبل کنسرن ہے. ہاں وکٹم اور ٹارگٹ پاکستان اس کا مین ہے، یہ ایک ایسپیکٹ ہے. لیکن جب مجھے یوں لگتا ہے کہ افغان حکومت پر دباؤ عالمی، علاقائی اور پاکستان کی جانب سے بڑھا ہے، تو وہ بجائے یہ کہ وہ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ عالمی برادری کے کنسرنز کو میٹ کریں اور اپنے ملک کی ترقی و خوشحالی پہ فوکس کریں، انہوں نے اپنے عبوری وزیر خارجہ کو بھیجا بھارت کہ ہم آپ کی ایک طفیلی ریاست بننے کے لیے تیار ہیں. اور اس لیے میں اس کو صرف کاؤنٹر ٹیررزم یا بارڈر سیکیورٹی کا ایشو نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 2 بہت ہی تشویشناک بیانات ٹیررزم سے بیونڈ اور زیادہ تشویشناک بھارت میں انہوں نے دیے. ایک تو میں سمجھتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر پہ جو بھارت کا موقف ہے وہ اقوام متحدہ اور عالمی قوانین کے عین منافی ہے. وہ شاید افغانستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے فارملی اس کی سپورٹ کی ہے، نمبر 1.
اور نمبر 2 یہ کہ انہوں نے یونیلیٹرل گارنٹی دی بھارت کو کہ جناب ہماری ٹیریٹری سے آپ کو کوئی کنسرن نہیں ہوگا. یہی گارنٹی تو ہم ان سے مانگ رہے ہیں اتنی زیادہ ان کے خلاف جوابی کارروائی کر کے. اچھا ان تینوں چیزوں کو جب آپ ایڈ اپ کر کے دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ عالمی برادری کے کنسرن کو میٹ کرنے, اپنی عوام کی ترقی و خوشحالی پہ فوکس کرنے, پاکستان کے ساتھ سی پیک کو ایکسٹینڈ کرنے کے بجائے وہ بھارت کی ایک طفیلی ریاست یا پراکسی بن کے اس خطے کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, ان سے کچھ ڈالر وصول کرنا چاہتے ہیں. ایک ایسپیکٹ یہ ہے. دوسرا ایسپیکٹ جو ہے وہ کابل اور قندھار کی بڑھتی ہوئی میں سمجھتا ہوں پاور سٹرگل ہے, جس میں کچھ کمٹمنٹس اور توقعات جو ہیں وہ بدستور نظریاتی اعتبار سے قندھار کی ہیں, لیکن یوں لگتا ہے کہ جو کابل ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کو میٹ نہیں کرنا چاہتی اور وہ بھارت کے جو فائنینشیل اور مٹیریل سپورٹ ہے اس کو پاکستان کے ساتھ برادران تعلقات سے زیادہ اہمیت دیتی ہے. اور تیسرا فیکٹر ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ ان کی آپس میں حقیقت جو سب سے بڑی واضح ہوئی ہے اس پورے ہفتے میں کامران صاحب وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جن لوگوں کو غلط فہمی تھی کہ جناب کہ ٹی ٹی پی بیڈ طالبان ہیں, افغان طالبان گڈ طالبان ہیں, تو دے آر آل بیڈ طالبان. تو ناؤ ہم نے اس وقت واحد میسج جو ان کو کنوے کیا ہے کائنیٹک مین سے بھی اور ڈپلومیٹک مین سے بھی وہ یہ ہے کہ جناب ہماری سرحدوں پہ کوئی بھی حملہ ہوگا کسی بھی نوعیت کا, سب کنونشنل ہوگا یا کنونشنل ہوگا, تو اس کا جواب دیا جائے گا. اور آپ کی جو ٹی ٹی پی کو سپورٹ ہے اس کی کاسٹ آپ کے لیے ہم نے بڑھا دی ہے, تو اس کاسٹ کو کنسیڈر کریں فیوچر میں اور بینیفٹ کو زیادہ پریفر کریں ایک رسپانسبل ریاست کے طور پہ, تاکہ اس خطے میں ہم مل کر خوشحالی ترقی کے منازل طے کر سکیں. بالکل سر.